السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم واچرز، آپ کو میں عجیب دنیا پر ویلکم کرتی ہوں۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا ٹاپک لے کر آئی ہوں جو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ اس پر آپ کی آراء کی بھی مجھے ضرورت ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آج کل زیادہ تر ینگ جنریشن کا زمانہ ہے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے خود تو کہیں سے دین سیکھنا نہیں ہوتا، تو ہم لوگ ایسے لوگوں کو سننا پسند کرتے ہیں جو ہمیں شارٹ کٹ چیزیں بتا دیں۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ساحل ادیم کے متعلق، کہ ساحل ادیم کون ہے، کس فرقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور دین کے متعلق کیا رائے رکھتا ہے، کیا ہمیں اس کو سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ نے مجھے اینڈ پہ ضرور بتانا ہے، اور کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہمیں اسی طرح موٹیویشنل اسپیکرز کو سننا چاہیے، کیا ہمیں دین صرف کتابوں سے لے لینا چاہیے، خود ہی سیکھ لینا چاہیے، یا کسی پراپر جگہ پر جا کر کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر علم سیکھنا چاہیے۔ یہ سارا کچھ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ میں اس ویڈیو میں اپنی سوچ آپ سے پیش کروں گی، آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ میں کیا سوچتی ہوں۔ میں سن رہی تھی ساحل ادیم کے متعلق، کل میں نے اس کا ایک بیان سنا۔ اس نے کہا کہ میں کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، میں نہ تو اہل حدیث ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ میں شیعہ ہوں، نہ دیوبند ہوں، میں کسی کو نہیں مانتا۔ ہاں، میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فالو کرتا ہوں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فالو بھی میں اس طرح کرتا ہوں کہ ان کی ہر بات میں نہیں مانتا۔ اس بات کو ذرا آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو مانتے ہیں وہ ان کی ساری باتیں مانیں گے، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مانتے ہیں وہ ان کی ساری باتیں مانتے ہیں، ان کو ان کی کسی بات سے اختلاف نہیں ہوتا۔ جو مالکی ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ماننے والے، ان کو ان کی کسی بات سے اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ صاحب آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں شافعی تو ضرور ہوں لیکن میں ان کی ہر بات کو نہیں مانتا۔ پھر انہی کا بیان کہ بھئی میں نہیں کہتا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، زیادہ تر لوگ شرک میں، بت پرستی میں مبتلا ہیں، یا تو گستاخیوں میں مبتلا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے دو طریقے کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا، ایک انہوں نے اہل حدیثوں کو ٹارگٹ کیا، ایک انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم جو بریلوی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا، اور ایک طرف اس نے ٹارگٹ کیا کہ کسی کو جو مانتے ہی نہیں ہیں، جو خدا کو ہی نہیں مانتے۔ اچھا، جو خدا کو نہیں مانتے، بھئی ہم تو ایسے لوگوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور ہاں، ہم لوگ مانتے ہیں ڈائریکٹ بات قرآن و حدیث سے، ہم لوگ اللہ کی اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بات مانتے ہیں، ہم لوگ تمام صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم لوگ تمام جو نیک ہستیاں آئی ہیں ان کی تعلیمات کو ماننے والوں میں سے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرما دیا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اب یہ ساحل ادیم صاحب کوئی نیا فرقہ اٹھا کے تو لے آئے ہیں۔ اب ہماری ینگ جنریشن ویسے ہی اسلام سے دور ہے، وہ کسی عالم کے پاس جانا نہیں چاہتی، کسی عالم کو اس قابل نہیں سمجھتی، وہ تو پہلی شارٹ کٹ کے خوابوں میں اور جگاڑوں میں پڑی ہوئی ہے۔ تو ایک صاحب تشریف لے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو یہ سیکھا ہے اور میں لوگوں کو یہی پہنچا رہا ہوں۔ بھئی آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ اسی وجہ سے ان کو پاکستان میں بین کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک میری رائے ہے، اس طرح کے لوگوں کو سیکھنا، اس طرح کے لوگوں سے ہمیں علم نہیں سیکھنا، ہم نے ایسے لوگوں کے پاس جا کر کچھ بھی نہیں لینا۔ اب دیکھیں، مجھے ایک آپ لوگ بات بتائیں کہ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو کیا آپ دانت کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ نہیں جی، آپ دانت کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کو ملیریا ہے تو آپ ٹائیفائڈ کی دوائی نہیں کھائیں گے۔ اگر آپ کی ہڈی میں درد ہے تو آپ دل کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ یا آپ کو اگر آپریشن کروانا ہے تو آپ نائی کے پاس جا کے بیٹھ کر اس کو نہیں کہیں گے کہ بھئی میرا آپریشن کر دو۔ یا آپ نے اگر جا کر بازار سے اچھے کپڑے خریدنے ہیں، برانڈڈ کپڑے خریدنے ہیں، تو آپ جا کے
وہاں کسی ٹھیلے پر جا کے امرود والے کے پاس جا کے آپ کو کپڑے نہیں ملیں گے۔ تو ہم آ جاتے ہیں دین کے معاملے میں ایسے لوگوں سے جن کو دین کے متعلق الف بے بھی نہیں پتہ ہوتا، ہم لوگ ایسے لوگوں کے پاس جا کے دین کا علم لینا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خود سے مسائل نکال لیں گے۔ بھئی اگر ہم نے خود ہی مسائل نکال لینے ہوتے تو عالم جو ہے وہ کیا کرنے بیٹھے ہیں؟ ہم لوگ عالموں کے پاس جائیں گے، وہ ہمیں کچھ بتائیں گے تو ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ ہم اگر قرآن کو خود کھول کے بیٹھ جائیں گے، اس کی تفسیر کو نہیں پڑھیں گے، ہم کسی سے اس کے متعلق سیکھیں گے نہیں، تو واللہ ہمیں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم خود ہی قرآن بھی سیکھ لیں گے، ہم خود ہی حدیث بھی پڑھ لیں گے، ہم خود ہی سارا کچھ کر لیں گے، ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب آپ نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو آپ کیوں جا کر کسی اچھے میڈیکل کالج میں اتنے سال خوار ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں جا کر وہی کتابیں خود لے کر پڑھ لیتے اور کسی انسان کو پکڑ کے کاٹ لیتے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں سے ڈگری چاہیے، آپ بڑے بڑے سرجنوں کے نیچے کام کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے یہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ لائن دیں گے۔ وہاں پر آپ کو ڈاکٹری کے لیے کسی اچھی جگہ پر میڈیکل کالج کی ضرورت ہے، آپ اس کے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ کتابیں موجود ہیں، کتابوں سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنا۔ انجینئر بننے کے لیے کسی بندے نے جا کر فٹ نہیں پکڑا، پین مارکر نہیں پکڑا، خود جا کے عمارتیں بنانا شروع نہیں کر دی، خود جا کے سیمنٹ کا ملبہ نہیں اٹھا کے لے آئے، خود انجینئر بننے کے لیے کتابیں نہیں لیں۔ ہاں اس کے لیے جائیں گے کسی اچھی یونیورسٹی میں، جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ جائیں گے کسی اچھی جگہ پر جا کر کسی کالج میں جا کر پڑھیں گے، وہاں سے جا کر ڈگری لیں گے، تب جا کے سائیکالوجسٹ بنیں گے۔ اگر کسی نے ٹیچر بننا ہے تو وہ اتنے سال جا کے پڑھے گا، پھر جا کر کہیں انٹرویو دے گا، انٹرویو میں سلیکٹ ہوا، پھر جا کر وہ ٹیچر لگے گا۔ اگر میں نے کھانا بھی بنانا ہے، میں عام روٹین کی بات کر رہی ہوں، تو مجھے سب سے پہلے جا کر آٹا لینا ہے، پھر اس کو بنانا ہے، مجھے گول روٹی اپنی امی سے سیکھنی پڑے گی۔ کھانا بنا رہی ہوں تو کھانا بھی مجھے اپنی ماں سے سیکھنا پڑے گا، اور اگر مجھے اپر لیول پر جانا ہے، چائنیز سیکھنی ہے، تو مجھے کسی جگہ پر جا کر ایڈمیشن لینا ہوگا، وہاں سے جا کر سیکھنا پڑے گا، یا یوٹیوب زندہ باد۔ تو لیکن جب میں نے علم دین سیکھنا ہے تو مجھے ایرے غیرے نتھو خیرے کو سننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں میں کسی جا کے مدرسے میں، اپنے فرقے کے مدرسے میں جا کر وہاں سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتی؟ یہ بہت غلط بات ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو سنیں جو ہمیں دین سے بھٹکا دیں۔ اب یہ جناب ہمیں کہہ رہا ہے گدھا حلال ہے، تو جاؤ بھئی، تمہیں گدھا کھانے کا شوق ہے تو تم جاؤ زمانے کے سارے گدھے کھا لو، چاٹ لو۔ تم دنیا کو کیا پاگل بنا رہے ہو؟ جاؤ جا کے کوے کھاؤ۔ گدھا کھانا ہے، کتا کھانا ہے، خنزیر کھانا ہے، جو کھانا ہے جاؤ تم کھاؤ، ہمیں خراب نہ کرو، ہمیں مسلمانوں کو مسلمان ہی رہنے دو۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ خود بھی دین کے متعلق سیکھیں، اور کسی اچھے استاد کے پاس جا کر سیکھیں، قرآن مجید کو سیکھیں، نماز پڑھنا سیکھیں، جو آپ کا اصل کام ہے وہ کریں۔ دین سیکھنا ہے تو دین کسی اچھے سے سیکھیں، اور ایسے لوگوں کے شکنجوں میں مت آئیں۔ فتنے کا دور ہے، فتنے میں مت پڑیں۔ اور اس ویڈیو کو اپنے تک مت رکھیے گا، آگے ضرور پہنچائیے گا۔ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔